بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں آپ تمام خیریت سے ہوں گے۔ ایمان کی سلامتی، صحت اور تندرستی کی بہترین حالتوں میں اپنے اپنے گھروں میں اپنی زندگی بہتر گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے بہت سی آسانیاں عطا فرمائے۔ جہاں جہاں مسلمان کسی تکلیف پریشانی کا شکار ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے عافیت کے معاملات کرے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج آپ لوگوں کا جو ہے کلاس کا ڈے تھا، اور سیکنڈ ویک کے آج آپ لوگوں کی لائیو کلاس نہیں ہوگی، کیونکہ آج لائیو کلاس میل اسٹوڈنٹس کی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ لوگ جو ہیں جو آپ لوگوں کی کیوریز تھیں، جو چیزیں پوچھیں گی، وہ آج آپ گروپ میں شیئر کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا ڈیئر اسٹوڈنٹ، جس طرح سے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ آپ لوگ کس طرح سے کلونجی کا استعمال کریں گے، تو جب موسم گرم ہو تو آپ صرف 5 سے 7 دانے کلونجی کا استعمال کریں گے، اور جب بھی کوئی سنتوں کو آپ پرفارم کر رہے ہوں تو کوشش کیجیے گا کہ درود شریف پڑھ کے استعمال کریں۔ اور آپ یوزلی بھی ان چیزوں کا، کسی بھی چیز کا استعمال کر رہے ہوں، بسم اللہ اور درود شریف سے اسٹارٹ کریں گے تو اس کا ہمیں بہت زیادہ فائدہ پہنچے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے سردیوں میں آپ زیادہ دانے بھی استعمال کر سکتے ہیں، 20 سے 21 دانے بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جو ہے گرمیوں میں آپ نے اس کا انٹیک کم ہی کرنا ہے، کیونکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹس بھی ہو۔ مطلب ایسے ہے کہ اگر آپ زیادہ استعمال کر لیں، یعنی ہر چیز کو آپ ایک بیلنس کے مطابق استعمال کریں گے، اس لیے میں نے آپ کو اس کی تعداد بھی یہاں پر شیئر کر دی ہے۔ دوسری چیز یہ کہ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نبیذ کس طرح سے بنا سکتے ہیں۔ نبیذ وہ لکوڈ ہوتا ہے، وہ شربت ہوتا ہے جس کو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استعمال کیا کرتے تھے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ 1 کپ پانی میں 1 ٹیبل اسپون شہد کو اچھی طرح سے مکس کر کے آپ بہت چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھر کے اس کو سمجھ لیں 5 سے 7 منٹ میں انٹیک کریں، یعنی ریلیکس ہو کے آپ کو اس کو استعمال کرنا ہے۔ اور اگر 1 گلاس پانی میں آپ 2 ٹیبل اسپون شہد کا جو ہے کھول کر پھر اس کو اسی طرح سے انٹیک کریں گے۔ اب اس کو پینے کے لیے آپ نے اسی طرح سے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ باریک گھونٹ لیں، 5 سے 7 منٹ کے اندر اس کو انٹیک کریں، اور اس کو آپ نہار منہ لیں گے۔ نہار منہ لینے سے آپ کی باڈی کے اندر جتنے بھی ٹاکسینز ہوتے ہیں وہ آپ کی باڈی سے خارج ہو جائیں گے۔ اس کے بعد، اس کو پینے کے بعد تقریباً آپ کو آدھا گھنٹہ پونے گھنٹے کے بعد آپ کوئی دوسری چیز انٹیک کریں۔ جیسے ہم فجر پہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں، اٹھنے کے بعد مسواک وغیرہ کریں، برش کریں، اور اس کے بعد پھر آپ اس کو جو ہے اچھی طرح سے اس کا انٹیک کریں، درود شریف پڑھیں، بسم اللہ پڑھیں، اور 3 سانس میں اس کو پئیں، جیسے کہ پانی پینے کے بارے میں یا کسی بھی چیز کو انٹیک کرنے کے بارے میں آپ کو کہا گیا ہے۔ انشاءاللہ یہ ہم اگلی کلاس میں آپ کو ضرور سکھائیں گے۔ تو اس طرح سے آپ اس نبیذ کا انٹیک کریں گے۔ آپ ایک اور کام بھی کر سکتے ہیں کہ شہد کی نبیذ کے ساتھ آپ کلونجی بھی منہ میں ڈالیں اور دونوں چیزوں کا انٹیک کر لیں، تو اس سے آپ کو بہت زیادہ فوائد حاصل ہوں گے۔ کیونکہ یوزلی ہم لوگ بہت ساری چیزیں، بہت ساری خوراک ایسے کھا رہے ہوتے ہیں جس میں کوئی نہ کوئی کیمیکلز جا رہے ہوتے ہیں۔ مسالے میں بھی کیمیکلز شامل ہیں، اس کے علاوہ جو ہے آئل میں کیمیکلز شامل ہیں، تو ہماری باڈی کے جو ڈائجیشن سسٹم ہے اس میں صرف جو ہے نیچرل چیزوں کو ڈائجیشن کرنے کی جو ہے خصوصیت ہے، لیکن اب ہر ایک کے ساتھ کیمیکل جا رہے ہیں تو یہ ہماری باڈی کو بہت نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں، جو کہ مختلف بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ اب آپ اس طرح سے اگر نبیذ کا استعمال کریں گے تو یہ آپ کو جو ہے آپ کی باڈی سے مختلف ڈیٹاکس کو بآسانی نکال پھینکیں گی، اور آپ صحت مند زندگی گزاریں گے انشاءاللہ۔
ضرور ہونے چاہیے جو گیلے ٹیشوز ہوتے ہیں. اس سے بھی آپ ہاتھوں کو اچھی طرح سے صاف کر کے پھر آپ کسی چیز کا انٹیک کریں گے تو یہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے. اور اس کے سمپل ٹیشو پیپرز بھی آپ کو اویلیبل ہوں گے جو خشک ہوتے ہیں, اور ویٹ ٹیشوز بھی ملتے ہیں جو کہ لکوڈ اس کے اندر ہوتا ہے جل, تو اس سے بھی آپ ہاتھوں کو صاف کر سکتے ہیں. سمپل یہ سیپریٹ میں بھی ملتے ہیں اور ایک باکس یا پیکٹ کی صورت میں بھی ہوتے ہیں, تو آپ کوئی بھی اپنے لیے لے کر استعمال کر سکتے ہیں. جی تو اسٹوڈینٹس, ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے آپ اپنی سیلف ہائیجین کا خیال رکھیں گے, ہاتھوں کو واش کریں گے, دھوئیں گے, اور اسپیشلی آپ کو جو ہے اپنی اورل ہائیجین کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. آپ کے یعنی دانتوں کا, منہ کا, ہر چیز کا بہت زیادہ آپ کو خیال رکھنا چاہیے. اسپیشلی جس طرح سے بہت سارے لوگوں کے دانتوں میں ایشوز ہو جاتے ہیں, کیویٹیز لگ جاتی ہیں, دانتوں کا کلر خراب ہو جاتا ہے, تو کوشش کیجئے کہ آپ کھانا کھانے کے بعد لازمی مسواک کریں. ویسے تو کھانا کھانے سے پہلے بھی کرنا چاہیے, اب جب باوضو ہوں تو کوشش کریں کہ مسواک کر کے جو ہے کوئی بھی استعمال کرے کھانا پینا یا پھر نماز ادا کرنا, تو اس کا آپ کو ثواب زیادہ ملے گا. تو مسواک استعمال کرنے کے بہت سارے جو ہے طریقے ہیں, لیکن ایک طریقہ سب سے بیسٹ یہ ہے کہ آپ مسواک کو جو ہے اس طرح سے گرپ کریں کہ اس کے اوپر آپ کا تھم ہو, شہادت کی انگلی آپ بالکل اسٹریٹ کر کے نا, جہاں سے آپ اس کو برش کر بناتے ہیں اس جگہ پر رکھیں, اور پھر بقایا انگلیوں سے آپ اس کو ہلکا سا گرپ کر کے اس سے جو ہے اپنے دانتوں کو صاف کرنا ہے. رائٹ ماؤتھ کے یعنی جو آپ کا دانتوں والا حصہ ہے یہاں سے اسٹارٹ کرنا ہے, رائٹ ٹو لیفٹ لے کر آنا ہے, اور سرکل موومنٹ میں آپ نے پورے دانتوں کو صاف کرنا ہے. جب آپ نے منہ کو کھول کے اس کو آپ نے صفائی اسٹارٹ کرنی ہے کہ سیدھے ہاتھ طرف والے دانتوں سے اسٹارٹ کر کے اس کو راؤنڈ موومنٹ پہ لا کر آپ درمیان تک لے کر آئیں, اور پھر لیفٹ سائڈ پر لا کے اس کو فنش کریں. پھر اسی طرح سے دانتوں کے اوپر والے ہی درمیان والے حصے کو پورا صاف کریں گے, اور پھر وہ جو پیچھے کی سائڈ والا حصہ اس کو اسی طرح سے صاف کرنے کے بعد پھر آپ نے تھوڑا سا اس کو پانی سے دھونا ہے, اور اس کے بعد دوبارہ پانی بند کر دیں, اور پھر نیچے کے دانتوں کو بھی پہلے لیفٹ ٹو رائٹ آپ نے سامنے والے حصے کو صاف کرنا ہے, پھر درمیان والے, اور پھر پیچھے والے. جب اس کو صاف کرنا ہے تو پھر مسواک کو پانی سے دھوئیں, اور پھر اگین آپ نے اسی پروسیس کو 3 مرتبہ کرنا ہے تاکہ آپ کے سارے دانت اچھی طرح سے صاف ہو جائیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ مارکیٹ میں جو ہے مسواک پاؤڈر بھی اویلیبل ہے, یا آپ بھی لے سکتے ہیں. 4-5 قسم کے مسواک کو جو ہے ملا کے پیس لیں یا پسوا لیں کسی بھی پنسار کی دکان سے, اور اس کو بھی تھوڑا تھوڑا آپ لے کر استعمال کر سکتے ہیں. دانتوں پہ لگا کے کچھ دیر فنگر سے چھوڑ دیں, اور پھر سادے برش سے اسی طرح برش کر کے اپنے دانتوں کو صاف کریں, کیونکہ ہربل چیزوں کی بہت افادیت ہے. آپ اگر اپنے دانتوں کو ہربل چیزوں سے صاف ستھرا کریں گے تو اس سے آپ کے دانت مضبوط ہوں گے, اس میں کیڑا نہیں لگے گا. اسپیشلی رات کو سوتے وقت برش کر کے سوئیے, اور صبح اٹھنے کے بعد بھی ضرور برش کیجیے, یا ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ اٹھ کے اچھی طرح سے آپ مسواک کر لیجئے, پھر کلی کرنے کے بعد آپ ناشتہ کریں, اور ناشتہ کرنے کے بعد پھر آپ اچھی طرح سے اگین مسواک پاؤڈر بھی استعمال کر سکتے ہیں یا کوئی دوسری چیز. اس کے علاوہ بنانا بہت ہی زبردست سورس ہے دانتوں کو صاف رکھنا, اور دانتوں میں مختلف قسم کی بیماریاں, خون نکلنا, اسمیل آنا, اس کو بہت اچھی طرح سے روکتا ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہوگا, ½ انچ کا بنانا, یا تو نرم والا حصہ ہے تو وہ جیسے لوگ کھاتے نہیں ہیں اس کو علیحدہ سے نکال لیں, اور بقایا جو اگر اچھا والا کیلا ہے تو اس کو آپ انٹیک کر لیں, کھا لیں, اور پھر جو بقایا نرم کیلا ہے اس کو لے کے آپ ٹوتھ برش اس کے اوپر ہلکا ہلکا سا ٹیپ ٹیپ کریں, اور اس کے بعد پھر اپنے دانتوں کو برش کیجیے. برش کرنے کا اگین سیم وہی پروسیس ہوگا جو ہم نے مسواک کو استعمال کرنے کا بتایا تھا, تو اس سے آپ کے دانت بہت صاف ستھرے ہو جائیں گے, دانتوں میں سے اسمیل آنا بند ہو جائے گی, اور مختلف بیماریوں میں جو
دانت ہو جاتے ہیں، کلر خراب ہو جاتا ہے، تو یہ سب انشاءاللہ آپ کا بہتر ہو جائے گا۔ سینڈ پوز اچھا ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب آپ لوگوں کو جو سمپل فیشل کرنے کے لیے چیزوں کی ضرورت ہوگی، اس کے لیے آپ کے پاس ہونا چاہیے فیشل اسپنجس، ٹھیک ہے، اور آپ کی جو اسکن ہے اس کے اکارڈنگ، کیونکہ مارکیٹ میں بہت ساری چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ نے اپنی اسکن کے اکارڈنگ جا کے لینا ہے۔ جیسے بہت سارے لوگ پیل آف ماسک لینا پسند کرتے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہے ملتانی مٹی کا ماسک پسند کرتے ہیں۔ ویسے بہتر یہی ہے کہ ملتانی مٹی کا جو ماسک اویلیبل ہوتا ہے وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلی کلاس میں آپ لوگوں کو جو ہے ماسک خود گھر میں آپ لوگ کس طرح سے سمپل بنا سکتے ہیں، اور یہی ایک چیز ہی آپ بنا کر رکھ لیجیے گا تو آپ کے لیے یہ بہت سارے ملٹیپل کام کے لیے جو ہے بہتر ہوگی۔ تو آپ لوگ جو ہے نا اپنی اسکن کے اکارڈنگ ساشے لے لیجئے، یعنی اگر آپ کی کمبینیشن اسکن ہے یا پھر ڈرائی اسکن ہے یا پھر آپ کی آئلی اسکن ہے، تو اس اسکن کے اکارڈنگ آپ مارکیٹ سے جا کے ساشے لے لیجئے، تاکہ وہ ساشے آپ کی اسکن پہ کیسے ورک کر رہے ہیں یا اس کا رزلٹ آپ لوگ دیکھیے گا، اور پھر اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ پھر آگے آپ اس کے پروڈکٹس کی جو ہے بڑی بوٹل بھی لے سکتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ کلینزنگ کرنا ہر شخص کو بہت ضروری ہے۔ اگر ڈیلی بیس پہ بھی آپ کلینزنگ کریں تو یہ بہت اچھا ہوتا ہے، کلینزر یا پھر کلینزنگ ملک آپ اس کو لے کر رکھ لیجئے، ایک چیز تو لازمی، ٹھیک ہے، کہ جب بھی آپ رات کو سو رہے ہوں تو سونے سے پہلے اپنے اسکن پہ اچھی طرح سے فیس واش کرنے کے بعد آپ کلینزر کے کچھ ڈاٹس چہرے پر اپلائی کیجئے، اور ہلکے گیلے ہاتھ سے آپ نے اس کے اوپر اچھی طرح سے سرکل موومنٹ پہ چہرے پہ مساج کرنا ہے، پوری چہرے پہ، اوور ہیڈ پہ، اپنی چیکس پہ، اور پھر آپ نے اپر لپ پہ اور چن پہ اچھی طرح سے مساج کرنے کے بعد آپ اپنی نیک پہ بھی ضرور مساج کیجیے گا، اور نیک پہ جب بھی آپ نے یعنی اپنی گردن پہ مساج کریں گے تو آپ بالکل گلے سے لے کر اوپر تک آ کے اس کو چن پہ ختم کریں گے، اور پھر سرکل موومنٹ پہ ہی ہمیشہ ڈاؤن ٹو اپ لے جائے، یعنی اسکن کو آپ نے اپ لفٹ کرنا ہوتا ہے، ڈاؤن ٹو اپ لے جانا ہوتا ہے، اپ ٹو ڈاؤن نہیں لانا ہوتا۔ اپ ٹو ڈاؤن لانے سے آپ کی اسکن کی جلدی لٹکنے کے خطرے ہوتے ہیں، اور اس میں بہت ساری آپ کو جو ہے اسکن کے اکارڈنگ پرابلمس ہو سکتی ہیں۔ تو ہمیشہ نیچے سے اوپر مساج کیجئے، گردن پہ بھی نیچے سے اوپر تک گردن کو لے کر آئیے، اور اس کے بعد پھر آپ چاہیں تو کسی ٹیشو پیپر سے اس کو اچھی طرح سے جو ہے رب کر کے اس کو صاف کر لیجئے، لیکن اسکن ہمیشہ ہلکے ہاتھ سے آپ نے ورکنگ کرنا ہے، بہت زیادہ اسکن پر، دانتوں پر دبا کے پریس کر کے کوئی بھی کام آپ نے نہیں کرنا، ورنہ اسکن پہ اور دانتوں کے مسوڑوں پہ آپ کو ایشو آ سکتا ہے، کیونکہ مسوڑے بہت سافٹ ہوتے ہیں۔ آپ بہت ہلکے ہاتھ سے برش کیجیے، یہ نہیں کہ بہت تیزی سے یا دبا دبا کے برش کریں، ایسا نہیں کیجیے گا، کیونکہ برش کو آپ بالکل ہلکا سا استعمال کریں گی ٹوتھ برش کو، تو اس کے سارے جو تنکے یعنی برسز ہوتے ہیں وہ بالکل اسٹریٹ کھڑے رہیں گے، اور پھر اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، لیکن جتنا زیادہ دبا کے کریں گے اس سے مسوڑوں کو، گمز کو نقصان پہنچتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ہو گیا کہ آپ لوگ جو ہے فیشل کا سامان لیں گے، اور پلس یہ کہ کلینزر ملک آپ کے پاس ضرور ہونا چاہیے، جب ٹائم ملے رات میں دن میں چہرے کو کلین کر لیا کریں۔ اس سے مختلف جو انوائرمنٹ میں موجود اور جو پولوشن میں موجود چیزیں جو آپ کی اسکن کے اندر جا کے ابزارب ہو رہی ہوتی ہیں تو وہ نکل آئیں گے۔ اس کے علاوہ آپ ایک اور کام کر سکتے ہیں کہ اس طرح سے تمام اسکن کو کلین کرنے کے بعد آپ کے پاس اسپرے باٹل میں روز واٹر ہونا چاہیے، جس سے کہ آپ اسپرے کر لیں اپنے پورے چہرے کو۔ فریج میں رکھا کیجیے گا روز واٹر، آج کل تو روز واٹر کے ساتھ ایلو ویرا جیل دونوں کو ملا کے اسپرے اویلیبل ہوتا ہے، یہ بھی
صحیح ہے کہ آپ اس کو لے کے اپنے چہرے پر اسپرے کر لیں، اور پھر اس سے کیا ہوگا کہ جتنے پورس کھلے ہوں گے وہ بند ہو جائیں گے۔ Send. اچھا ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسے ہم نے آپ لوگوں کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا اور آپ سے سوال بھی کیے تھے، کسی بھی فرد کی شخصیت جو ہے اس کی اوور آل پرفارمنس کو لے کر بنتی ہے، یعنی مکمل شخصیت آپ کی اس وقت کہلاتی ہے کہ جس میں آپ کی کمپلیٹ باڈی پریزنس، یعنی آپ کس طرح کے نظر آتے ہیں، آپ کا لک، ٹھیک ہے، کیونکہ فرسٹ امپریشن میں تو آپ کوئی بات نہیں کر رہے ہوتے، لیکن ہر شخص ایک نظر میں آپ کی کمپلیٹ اوور آل باڈی کی پرسنالٹی کو دیکھتا ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ کی پرسنالٹی کیسی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کا جو ہے باڈی پوسچرز اینڈ جیسچرز شامل ہوتے ہیں، آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا یہ کیسا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کی آ جاتی ہے نان وربل اور وربل کمیونیکیشن۔ نان وربل کمیونیکیشن وہ ہے جو آپ کی فزیکل اپیرنس ہے، ٹھیک ہے، آپ کا انداز گفتگو نہیں، آپ کا جو ہے ڈریس اپ سینس ہے، ٹھیک ہے، پھر آپ کس طرح سے موومنٹ کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، آپ اٹھتے بیٹھتے کس طرح سے ہیں، ٹھیک ہے، پھر آپ آئی کانٹیکٹ لوگوں کے ساتھ کیسے بناتے ہیں، پھر آپ اٹھتے بیٹھنے میں کوئی ایسی ان یوزول چیزیں نہ پرفارم کرتے ہوں، کیونکہ یوزلی ویژولی چیلنج پرسنس یا پھر ایسے پرسن ود ڈسیبلٹیز کچھ نہ کچھ جو ہے وہ موومنٹ کر رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ دانت سے اپنے ناخن کاٹ رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے بار بار اپنے باڈی کو ایچ کر رہے ہوتے ہیں، ایچنگ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایچنگ بھی نہیں کرنی چاہیے، یعنی آپ کو محفل میں کھجانا بھی نہیں چاہیے۔ پھر اسی طرح سے بیٹھتے ہیں تو بہت زیادہ سر ہلانا، باڈی ہلانا، آنکھوں میں بار بار انگلیاں ڈالنا، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں نان وربل کمیونیکیشن میں شامل ہوتی ہیں، تو یہ تمام چیزیں بھی آپ لوگوں نے نہیں کرنی ہوتی۔ اس کے علاوہ اب بات آ جاتے ہیں وربل کمیونیکیشن میں، یعنی آپ کے بات چیت کرنے کا انداز، آپ کی گفتگو کیسی ہے اور آپ کس ٹون میں بات کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی اگر پبلکلی آپ بات کریں گے تو لازمی سی بات ہے کہ آپ تھوڑا سا اپنی وائس کو لاؤڈ کریں گے تاکہ سارے لوگ آپ کی باتوں کو سن سکیں، لیکن اگر آپ کسی اپنے سامنے کوئی پرسن ہے یا آپ کے برابر میں کوئی ہے یا آپ کی فیملی میں کوئی ہے، ان کا جو ہے طریقہ کار ڈفرینٹ ہوگا۔ اسی طرح آپ فرینڈس میں جو باتیں کریں گے، جس طرح سے آپ فرینڈس میں اٹھتے بیٹھتے ہیں اس کے طور طریقے ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ پیرنٹس گھر والوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے طریقے ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتے ہیں، اور ان تمام چیزوں کو آپ نے سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ پلس یہ کہ آپ کی باڈی سے ہی بہت ساری چیزیں لوگوں کو فیل ہوتی ہیں، جیسے کچھ لوگوں میں سے بہت زیادہ پازیٹیو ویوز نکل رہی ہوتی ہیں، لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ بھئی یہ بہت پازیٹیو انسان ہے، اور بہت سارے لوگ نیگیٹو بھی سوچتے ہیں۔ تو اس طرح اگر آپ ہر بات میں کوئی نگیٹو امپیکٹ سامنے لے کر آتے ہیں تو آپ کی باڈی کے آس پاس نگیٹیوٹی زیادہ ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ کسی شر میں سے بھی اگر آپ کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہو، اس میں سے کوئی پازیٹیو چیز ڈھونڈتے ہیں کہ بھئی اس میں یہ پازیٹیوٹی تھی، یہ بات چیت ہوئی، تو آپ کے آس پاس ایک پازیٹیوٹی کا اورا تیار ہوتا ہے۔ تو یہ اورا آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے، جو کہ ہر فرد کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ آپ ہر بات میں ہر چیز میں پازیٹیو رہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، صبر کرنے کی کوشش کریں کہ دنیا میں جو چیز بھی ملی آپ کو وہ بہت زیادہ بہتر ہے، اور اللہ سب سے زیادہ بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ آپ اپنی سوچ کو اس طرح سے پازیٹیوٹی کی طرف لے کر آئیں گے تو یقیناً آپ کی پرسنالٹی ایک آؤٹ اسٹینڈنگ جگہ پر پہنچے گی، اور آپ کو خود نہیں پتہ چلے گا کہ آپ زندگی میں کتنی آسانیاں جو ہے وہ گین کر سکیں گے۔ تو ہمیشہ پازیٹیو رہیے، اپنی شخصیت کو پازیٹیوٹی کی طرف لے جائیے۔ پبلکلی بھی کوشش کریں کہ آپ کے ساتھ کچھ غلط بھی ہو رہا ہو تو آپ اپنے فیشل امپریشن کو بہت زیادہ مطلب
اپنے ہاتھ میں رکھیں کہ آپ اپنی فیلنگس کو لوگوں کے سامنے ایکسپریس مت کریں. کوشش کریں کہ آپ جس کنڈیشن میں بھی ہیں اس میں تقریباً خود پر کنٹرول رکھیں. چاہے آپ کے ساتھ آس پاس کہیں باہر نگیٹو قسم کے لوگ کامنٹس بھی کر رہے ہوں، تب بھی آپ کوشش کریں کہ اپنے چہرے کو ریلیکس رکھیں اور ایسے ثابت کریں کہ جیسے آپ نے کچھ سنا ہی نہیں. تو اس طرح سے آپ کی پازیٹیوٹی بہت زیادہ بڑھے گی اور آپ کی شخصیت بہتر سے بہترین ہوتی جائے گی. Send. اچھا ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آپ کس طرح سے جو ہے کچن کو دیکھیں گے. جیسے مختلف کچن ہوتے ہیں، اس میں جو ہے ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں. جیسے کچن کا جو کچن کاؤنٹر اور ورک ٹاپ، یہ مختلف طریقوں کے ہوتے ہیں، تو اسی طرح کا کچن کہا جاتا ہے. جیسے کچھ کچن جو ایک لمبی لائن کی صورت میں ہے اس کو آئی کچن کہتے ہیں. کچھ کچن جو ہیں اس میں ڈبل ورک ٹاپ ہوتے ہیں، یعنی ایک لائن سے سیدھا اور اس کے بعد دوبارہ تھوڑا سا کچن کے ورک ٹاپ یا کچن کاؤنٹر کا حصہ ہوتا ہے، تو اس کو ایل شیپ میں کہتے ہیں. اس کے بعد اگر اس کے 3 سائڈس ہو تو یہ یو شیپ میں آتا ہے. 3 سائڈ کے ساتھ ایک تھوڑا سا بھی آگے اور حصہ اس کا بنا ہوا ہو تو جی سائڈ کا جو ہے کچن کہلاتا ہے. تو اس طرح سے ڈفرینٹ ٹائپ کے کچنز ہوتے ہیں جو کہ کچن کاؤنٹر کو دیکھ کے بتائے جاتے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ نیچے بیٹھ کے کام کرتے ہیں. اسپیشلی میں ریکمینڈ کروں گی کہ فیمیلز اور میلز جو بھی ہوں وہ کچن میں کھڑے ہو کے کام کریں، بیٹھ کے کام نہیں کریں، کیونکہ اس سے بہت سے ہمارے لیے نقصانات ہو سکتے ہیں، کوئی حادثے کا سبب بن سکتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ کھڑے ہو کر کچن میں کام کریں. Send.